طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے۔ مجھے راستے سے نہ ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اللہ کو وہ ہر آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ الفاظ جو میں نے کہنا چاہتی ہوں وہ یہی ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں اور نہ جانے کتنی دفعہ گرتی ہوں اور کتنی دفعہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوں، اور ہر قدم پر ایسے بالکل اپنے آپ کو انسان جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ تنہائی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وہ کس طرف جائے کس طرف نہ جائے، بس ایک عجیب سی کشمکش اور اپنے آپ میں وہ جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو اپنی زندگی کی بہت ساری جنگیں لڑ رہے ہیں، اس لیے میں نے آج کی موٹیویشن کو ایک بہت خوبصورت آیت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ آیت ہے سورہ النمل، آیت نمبر 62۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگنوں کا جان نشین بناتا ہے۔ آپ نے اس آیت کے سب سے پہلے فکرے کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ کسی بھی آیت کو، اگر کوئی آیت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے آتی ہے تو ہم نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے۔ آیت وہ اگر ہمارے سامنے آئی ہے تو ہمارے لیے ضرور کوئی بہت بڑی بات ہے جو اس میں موجود ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر میرے اور آپ کے لیے، بلکہ یہاں پر موجود سب لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان سب کے لیے ہے، بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے، یعنی بے قرار کی دعائیں کون سنتا ہے، دکھ کون دور کرتا ہے۔ جب انسان کسی تکلیف میں موجود ہوتا ہے یا کوئی اس کو کسی بھی قسم کا خوف ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہماری کون دور کر رہا ہے۔ جیسے ہماری دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہماری، اگر ہم دیکھیں تو اب تک جب تک کہ ہم لوگ زندہ ہیں، اب تک کی ضرورتیں ہماری کس نے پوری کی ہیں؟ ہماری جسمانی، ہماری روحانی، ہماری جذباتی، ہماری جو رزق سے متعلق جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ بے شک سب اللہ نے پوری کی ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو دعائیں ہیں وہ بھی تو وہی سنے گا نا، کیونکہ ہم دعاؤں کے معاملے میں بہت اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسلسل کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس آزمائش کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مبتلا کیا ہوتا ہے تو وہ بار بار تڑپتا ہے، بار بار اس چیز کے لیے۔ اور اسی آیت میں جو مستر کا ورڈ ہے، مستر کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی نقصان پہنچا ہو اور اس نقصان تکلیف کی وجہ سے وہ بے چین ہو گیا ہو، اور یہ لفظ خاص طور پر اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر کٹ کر خالصتاً اللہ کو ہی فریاد کرتا ہو، جو اپنے اللہ کے علاوہ کسی پر بھی اپنے معاملات میں بھروسہ نہ کرتا ہو، مطلب اس کا ایک یقین کا جو لیول ہے وہ لوگوں سے ہٹ گیا ہو، اور وہ بس صرف اور صرف اپنی جو فریاد ہے نا وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہو، جو سب امیدیں چھوڑ کر صرف اسی سے امید رکھتا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر اس کی دعا کیوں نہ اللہ سنے گا؟ جس نے اپنا آپ ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جس نے اپنی تمام بے چینیوں کا، تمام تکلیفوں کا، جو سب کچھ ہے، مطلب جو بھی آزمائش اور جو بھی تکلیف اس کو آئی، اس نے اس تکلیف اور آزمائش کے بعد اپنی سب جو سچویشن تھی وہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اللہ تو اپنے بندے کا ایک بھی جو عمل ہے وہ اس کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو ہم دعاؤں کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ
ہماری دعائیں نہیں قبول ہوں گی، اور اب ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ یہاں پر اس بات پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری آزمائش سخت ہو جاتی ہے، ہمارے حالات سخت ہو جاتے ہیں، تو ہم اتنا ہی زیادہ سرکش ہونے لگتے ہیں۔ ہم اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنے نفس کی خاطر اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہماری جو وہاں پر شیطان کا جو ہم پہ زور ہے وہ زیادہ جو ہے نا ہم پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مزید ہمیں وسوسوں میں ڈالے گا، مزید ہم لوگوں کو پسند کرے گا، اور ہمیں ہماری جو ایک ٹریک سے ہے نا، جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اتنا ہی زیادہ وہ ہم لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش میں اتنا ہی وہ زیادہ کوشش میرے گا کہ بس یہ کسی طریقے سے یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ جو بندے ہیں اللہ کے وہ اس سے دور ہیں، وہ اس کے قریب نہ جائیں اور وہ اپنے مشن میں سکسیسفل ہو جائے۔ یہیں پر آ کے جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا، ہماری جو آزمائش ہے وہ سخت ہونے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اگلے ہی لمحے ہم تھک جاتے ہیں، اور وہیں پر آ کر بس یہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو ہماری دعائیں مانگنے کا۔ واقعی ہم لوگوں نے تو اتنی دعائیں مانگی، اتنا مطلب کچھ کیا، لیکن ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ہو رہا۔ لیکن آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ سنبھلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک پہنچے گی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بے قراری والی کنڈیشن ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت تھکانے والی ہوتی ہے، کیونکہ اس حالات میں انسان کو کسی بھی جگہ پہ قرار نہیں آتا، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، اس کا دل نہیں لگتا، اور یہی نفس کی جنگ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر لڑنی پڑتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک بہت خوبصورت دعا شیئر کروں گی جو کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے، بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ہیلپ فل رہے گی۔ اور یہ دعا کیونکہ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اس دعا نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا اور مجھے بہت زیادہ ہمت دی۔ اور بے شک ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سن رہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سننا صرف وہیں پہ نظر آتا ہے جہاں پہ ہمارے اپنی دعائیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پوری وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر پکار کو بہت باریک سے سن رہا ہوتا ہے، اور مدد کے طریقے اس کے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مدد اس کی ضرور آتی ہے۔ اور اس دعا کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو لگے کہ آپ بے چینی کی حالت میں ہیں، آپ بیزار ہوئے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کو کچھ بھی حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس دعا کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی طرف سے ضرور مدد ملے گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی موٹیویشن، ایک نئی امید کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔